بات کی جاتی تھی کہ پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے، انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے. کنونشنل وار کی بات جب آتی تھی تو آرٹیکلز بھی چھپے کہ جی انڈیا جو ہے بڑا سپیریئر ہے کنونشنل وار میں اور اس کے پاس یہ چیزیں ہیں. پھر رافیل بھی ان کے پاس آ گیا. اب تو جس طرح سے پاکستان نے کنونشنل وار کی ہے اس کے بعد تو میرے خیال سے یہ کوئی نہیں ڈاؤٹ رہ جانا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ کنونشنل وار میں ہم سے آگے ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ یہ کس طرح سے ہماری کامیابی کو آپ دیکھتے ہیں اور جس طرح سے ہم نے انڈیا کو شکست دی اس دفعہ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ دیکھیں جو ڈوئل ہے نا جی وار کا، یہ ری گین آف ڈیٹرنس ہے کہ آپ کی ڈیٹرنس ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ ٹیکٹیکل ہو، آپریشنل ہو یا اسٹریٹجک لیول پہ ہو، کسی بھی ڈومین میں ہو. تو پاکستان کا انڈیا کے بارے میں تو بالکل اٹس اے ریڈ لائن جی. وہ پاکستان نے جب بھی انڈیا کوئی ایکشن کرے گا، چاہے وہ ایک پوسٹ کے اوپر اٹیک کرتا ہے کشمیر کے اندر یا ایک آپریشن کرتا ہے یا جس طرح بھی ڈومینز میں، تو پاکستان امیجیٹلی ری گین کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈیٹرنس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی آر ایس ایس یہ انڈیا کی پالیسی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ مے بی انڈیا کی بھی ہو بٹ مینلی اٹ از آر ایس ایس اور ہندوتوا کی پالیسی ہے. میری نظر میں جورج سلیم صاحب بیٹھے ہیں، شاید وہ مجھے کریکٹ کر دیں، یا میری نظر میں انڈیا ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ یا ایز اے اسٹیٹ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو پرسو کرنے کے بجائے وہ ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ بن چکی ہے جی. دنیا کے جو رول بیسڈ آرڈر ہے، انٹرنیشنل آرڈر، اس پورے کو چیلنج کیا ہوا انہوں نے اس ریجن میں، جس طرح اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں چیلنج کیا. یہ دنیا کا جو نظام ہے نا جی، جو ورلڈ وار کے بعد اگر یو این بنی کہ یا دنیا ایک طریقے سے چلے، ایک آرڈر میں چلے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا. تو لگتا ہے کہ ان کی جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی ان کی را ہو گئی یا ان کی ملٹری کو بھی اس دفعہ انہوں نے آر ایس ایس نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے یوز، چاہے وہ بہار کا الیکشن ہے یا جو ڈومیسٹک پولیٹک، اس میں انہوں نے ایک پورے نیوکلیر کنٹری کے آبجیکٹیوز بنا کے اس کو پرسو کرنا شروع کر دیا. وہ راحت اندوری صاحب کہا کرتے تھے، ان کے اپنے ایک شاعر ہے کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، ذرا پتہ کرو کوئی چناؤ ہے کیا. تو اب وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اپنے پولیٹکس کے، تو یہ اس کو پرسو کرے. ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. جی ہاں، اور مودی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور انڈین کانٹیکسٹ میں نیوکلیر اوور ہینگ ہونے کے باوجود دیر از اے اسپیس فار وار. پاکستان کہتا ہے وہ وار کی اسپیس نہیں ہے، وی آر اے نیوکلیر کنٹری. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ود ان آورز پوری دنیا نے اسکریمبل کیا جی، امریکہ سمیت، پریزیڈنٹ ٹرمپ، روبیو، پوری دنیا نے، یو کے، چائنا، سعودی عربیہ، کیونکہ ان کے دس از اے نیوکلیر کانفلکٹ. ان کو انسانیت کے دشمنوں کو سب سے بڑے یہ بھارت کے دشمن ہیں، کیونکہ 1.6 بلین لوگ جو اس ریجن میں رہتے ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ اس نے کھیلا ہے. پہلے اپنے 26 لوگوں کا خون بہایا ہے. اس نے اپنے سکھوں کے اوپر حملہ کیا، جو 5 میزلز اس نے امرتسر میں کیے ہیں. کپواڑہ میں انہوں نے ایک اس کو سکھوں کی ایک ریلیجس پلیس کو انہوں نے اٹیک کیا، 3 لوگ وہاں پہ مار دیے. کبھی یہ گروونت سنگھ کا پرسو کرتے ہیں امریکہ کے اندر، کبھی نجر کو پیچھے پڑ جاتے ہیں کینیڈا کے اندر. تو انسٹرومنٹ آف پالیسی انہوں نے لگایا. جی ہاں، بکھلاہٹ نہیں جی، آبجیکٹیوز ہے، بکھلاہٹ نہیں ہے. یہ بکھلاہٹ تو اب شروع ہوئی جب یہ بند گلی میں چلے گی اور پاکستان نے ریسپونڈ کیا. تو اس وقت یہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ انڈیا کے اندر مائنورٹیز کو اور انڈیا کے ریم پہ یہ دوسروں کی سورینٹی کو نہیں برداشت کر سکتے. یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ ہے جو آج بدرو مودی میں موجود ہے، کل یہ بدرو جو ہے نا جی یہ امت شاہ میں جائے گی، پرسوں ڈوول میں جائے گی. اس مائنڈ سیٹ نے رہنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو گوڈسے والے لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا تھا. تو گوڈسے واز آر ایس ایس. تو یہ سوچ تو اس وقت سے موجود ہے. اب ان کو موقع ملا ہے جب پاور میں آئے ہیں تو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جیسے لیکوڈ پارٹی زائنزم اور جہاں ہندوتوا. تو یہ دونوں دنیا کو ایک ڈس آرڈر میں لے جانا چاہ رہے ہیں اس ریجن کے، اور یہ ان کے عزائم بڑھتے رہیں گے. پاکستان از دا اونلی چیلنجر ان دس ریجن. اور پھر اس کا یہ جو سارا خواب چکنا چور، اور جب ویسٹ کو بھی پتہ چلا، اب تو ٹرمپ صاحب ان کو جوتے مار کے اپنی مرضی کی ٹریڈ ڈیل آج آپ مجھ سے لکھوا لیں. ان کو جوتے بھی 100 جوتے اور وہ پیازوں والی، آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ دس، لیکن وہ چیزیں بھی ہونے والی. بٹ اینی ویز تو جس سیریس چیلنج ہے اس کے بیچ. اچھا، پاکستان کہتا ہے جی وار کی سپیس نہیں ہے، اس لیے یہ ڈیٹرنس پاکستان ری گین کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی میزلز کا اگر ایکسچینج ہو جائے نا، یہ اسکلیشن لیڈر پہ ایک سیریس اسکلیشن لیڈر پہ اوپر گیا جی یہ چیزیں. تو لوگ پہلے یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ سوچ، یہ ملٹری سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ جی پہلے کانفلکٹ یہ کریٹ کریں گے، پھر کنونشنل کانفلکٹ ہوگا، کنونشنل کانفلکٹ کسی ایک جگہ پر پہنچے گا یا اکومولیٹو نقصانات کسی ملک کے ہوں گے تو وہ پھر ٹرانسفارم ہوگا انٹو دا نیوکلیر کانفلکٹ. بٹ یہ جو سوچ ہے یہ اسکلیشن لیڈر پہ ایک دم اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ اٹ از دے وینٹ ویری کلوز ٹو دی نیوکلیر ایکسچینج. تو وہ اس کو اتنی ارسپانسیبل. اب یہ دنیا کو یہ بھی دیکھنا ہوگا پاکستان نے اب یہ اچھا یہ اور نیوکلیر کنٹریز ہیں اور مدعا کیا اٹھایا ہوا ہے؟ ٹیررزم.
اور وہ بھی ٹیررزم جو خود یہ کر رہے ہیں اپنا کریٹ کیا بیکاز ان کو اسی فرکشن میں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. جوہر سر, یہ جو ٹیررزم کریٹ کرتے ہیں, پہلے یہ جعفر ایکسپریس حملہ کراتے ہیں, پھر خزدار میں ہمارے معصوم بچے جن کی تعداد 8 ہو گئی ہے, یہ ایسا گھٹیا دشمن ہے جو ہمارے بچوں کو اٹیک کر رہا ہے. اس دشمن کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا؟ جی یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور افسوسناک امر ہے کہ ہندوستان جو ہے اتنا بڑا ملک ہے, اس وقت تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں ہے, چائنا سے کو انہوں نے سرپاس کر دیا آبادی کے حساب سے, پھر 5ویں نمبر کی اقتصادی طاقت بھی ہے, پھر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے, بٹ پھر بھی وہ زاہد صاحب نے ڈس فنکشنل کا لفظ استعمال کیا. میں شاید اس کو تھوڑا سا بدل کے میں کہوں گا کہ ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ ہے, ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے جو بہت ہی ریش قسم کے ایکشنز اور ایسے جو ہیں خطرناک وہ جو ہے نا ایکشنز لے لیتے ہیں کہ جس سے پورے خطے کو, اور یہ خطہ جو ہے اب اس میں 1.6 بلین لوگ تو تھے پہلے, اب تو اس میں زیادہ ہیں, اب تو اس وقت آلموسٹ 2 بلین لوگ ہیں دنیا کی. اب جو ہے 24% آبادی ادھر ہے, آلموسٹ 1/4, تو اس خطے کو پورا پلنج کر دیا ایسی سچویشن میں کہ جہاں سے آگے صرف خدا نخواستہ نیوکلیئر وار تھی, اگر وہاں سے روکا نہ جاتا دونوں ملکوں کو جس طرح سے وہ لیڈر آف ایسکلیشن کے اوپر جا رہے تھے. اب جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو یہ ان کی اگین یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ایک بڑی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے. اجیت دووال جب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اب تو 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اس میں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہی چلے آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ جاسوس تھے, یہ پاکستان میں بھی 7 سال تعینات رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی ایمبیسی میں ادھر اسلام آباد میں, تو یہ جاسوس تھے ہمیشہ سے, اسپائی ماسٹر. تو جب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے تو انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی جس کو دوول ڈاکٹرین بھی کہا جاتا ہے, جس کو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ایک اوفینسو ڈیفenس کریں گے. اور وہ اوفینسو ڈیفenس کیا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان کو جو ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے تھرو یا جو پراکسی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو ہم پاکستان کو ول میک پاکستان بلیڈ, کہ ہم پاکستان کو ان سے کمزور کریں گے. اور یہ ریکارڈ پہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی پاکستان نے, یہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے ممبئی اٹیک کیا ہے تو ہم اب جو ہے ان کو بلوچستان جو ہے نا وہ ہم انشور کریں گے کہ وہ ان کو کھونا پڑے. تو اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی وہ کتنی زیادہ بڑی ہے اس سارے سالوں میں. پھر پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی جو دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے بھی ہندوستان سے ملتے ہیں, بے شک افغانستان کے تھرو ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بالکل پاکستان کی سرحد کے ساتھ اتنے زیادہ کونسلیٹ وہاں پہ قائم کر دیے تھے افغانستان میں, حالانکہ کونسلیٹ تو اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی آبادی, آپ کے ایکسپیٹریٹس رہ رہے ہوں, تو وہاں پہ تو کوئی ہندوستانی ایکسپیٹریٹس نہیں رہ رہے تھے افغانستان میں, لیکن بہت سارے کونسلیٹس, اور ان کا کام کیا تھا, وہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی تھی, جو انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی تھی, وہ ان کو وہاں سے آرکیسٹریٹ کرتے تھے سب. تو یہ تو ایک جو ہے نا الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے فورن پالیسی کے ایک ٹول کے طور پہ, لیکن اس چیز کے تو بہت واضح شواہد ہیں کہ وہ خود اس میں ملوث ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں جو یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہوئی تھیں جس میں 22 پاکستان میں انہوں نے کی, جو کہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے, اور جو یو کے میں ہوئی اور کینیڈا میں ہوئی اور امریکہ میں بھی انہوں نے کوشش کی, اور یہاں پہ ریجن میں اور ملکوں میں بھی, سری لنکا میں جیسے. تو یہ ان کی اس قسم کی پالیسیز جو ان سی ہیں وہ پھر اتنا بڑا ملک جو ہے, اتنی آبادی کا, اور اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو وہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت بھی کہتے ہیں, اور پھر اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہونا جو ہے یہ تو بہت ہی ایک جو ہے نا ایک کنڈیمیبل چیز ہے. اور خیال ہے کہ یہ روش جو ہے یہ پہلے شاید اتنی زیادہ نہیں تھی, یہ بی جے پی کے آنے کے بعد یہ صحیح کہا زاہد صاحب نے کہ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کی ظاہر ہے ان کی پوری سیاست جو ہے وہ ایک اینٹی پاکستان, ایک اینٹی مسلم پلانک پہ کھڑی ہے. تو اس لیے ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ پلانک ہمارا جو ہے کھوکھلا ہو گیا تو ہماری ساری سیاست گر جائے گی. تو اسی لیے وہ بہت ہی جو ہے نا کمر بند ہے اسی چیز پہ کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے چاہے کسی بھی طریقے سے. بالکل.